آنے والے وقتوں میں ایک نیا چلان سبمٹ کروایا جائے گا جس میں عروب جتوئی کو جو ہے نا اس میں کلیئر کر دیا جائے گا کہ یہ این سی سی کا. پھر وہاں پر جا کے میری جو ہے نا عروب جتوئی صاحبہ سے میری بات ہوئی تھی اور اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کل این سی سی آئی کے پاس پیش نہیں ہوئی, میری جانب سے میرے بھائی عبداللہ اور ضیاء پیش ہوئے تھے اور اس کے بعد میں نے یہ پرچہ واپس لیا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں آنے والے ناظرین, میں وقاص اوان ہوں اور آپ وقاص اوان جرنلسٹ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج بیسیکلی میں میزبان ہوں اور ناطق جو ہے نا وہ مہمان ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کل ضلع کچہری میں موجود نہیں تھا. ناطق نے وہ سارا کیس کور کیا صبح سے لے کر, یہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4:30 بجے تک یہ وہاں پر موجود رہا 2 مختلف عدالتوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے جو کام کیا اس کا کریڈٹ اسی کو جانا چاہیے. ناطق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناطق بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کل کہانی شروع ہوئی صبح 8 بجے جی اور صبح 8 بجے پہلی خبر آئی کہ عروب نے اپنی ضمانت واپس لے لی ہے. بالکل. کل سے یہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ضمانت واپس کیسے ہوئی, کیسے اس کو بے گناہ قرار دیا گیا. یہ کہانی کا آپ ہمیں ذرا نا اس کی بتائیں, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. اچھا وقاص بھائی, پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ میں صبح ایک تو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا اس کیس کے حوالے سے, تو میں وہاں پر پہنچا تو مجھے پتا چلا ہے کہ عروب جتوئی نے اپنی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ واپس لے لی ہے. ریزن پوچھا تو مجھے کوئی مطلب کہ خیر خواہ ریزن جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا, مطمئن نہیں ہوئے. مطمئن نہیں ہوئے. تو پھر ہوا یہ کہ آپ کو پتا کل 2 کیسز تھے, ایک این سی سی کا. پھر وہاں پر جا کے میری جو ہے نا عروب جتوئی صاحبہ سے میری بات ہوئی تھی اور اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کل این سی سی آئی کے پاس پیش نہیں ہوئی, میری جانب سے میرے بھائی عبداللہ اور ضیاء پیش ہوئے تھے اور اس کے بعد میں نے یہ پرچہ واپس لیا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں آنے والے وقتوں میں ایک نیا چلان سبمٹ کروایا جائے گا جس میں عروب جتوئی کو جو ہے نا اس میں کلیئر کر دیا جائے گا کہ یہ ملوث نہیں. جی بالکل, ان کا نام نکال دیا جائے نام گا, آپ نکال یہ دیا کہہ جائے رہے گا. ہیں. تو جب یہ عروب جتوئی کے جو رشتہ دار ہے جس میں بھائی بھی شامل ہیں, ہاں جی. جب یہ گئے این سی سی تو وہاں این سی سی نے کیا کہا کہ آپ کیا کریں اب. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو اس حوالے سے میری ان سے بات نہیں ہوئی. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہوئی کہ میری جانب سے کل میرے بھائی گئے تھے اور ضیاء گئے تھے, کیونکہ خبریں یہ سامنے آ رہی تھیں کہ عروب جتوئی جو ہے اس کو این سی سی آئی نے بلایا, وہ وہاں پر گئے ہیں لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھی. ان کے بہاف پہ ان کے بھائی گئے تھے اور ضیاء وہاں پر گئے تھے اور ان کی طرف این سی سی نے ہدایت یہ جاری کی ہوگی کہ جی آپ جو ہے نا آپ کو کلیئر کر دیا گیا ہے اور آپ لہذا اپنی ضمانت جو ہے واپس یعنی لے یہ لیں. جو عروب جتوئی نے جو اپنی ضمانت واپس لی ہے, جو کل سے آپ لوگ پوچھ رہے تھے, اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ ضمانت سے ایک دن پہلے جو ملزمان ہیں وہ شامل تفتیش ہونے کے لیے جاتے ہیں متعلقہ ادارے کے پاس. تو وہاں پر عروب تو نہیں گئیں, ان کے جو رشتہ دار تھے جس میں ضیاء تھا اس کا بھائی تھا وہ گئے. ان کو یہ ہدایت ملی کہ آپ اپنی بیل واپس لے لیں, ہم آپ کو کلیئر کر رہے ہیں. ایسے ہی ناطق بھائی. بالکل سر. چلیں اب آ جاتے ہیں جی ضلع کچہری کی جو سب سے اہم پیشی تھی, اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ عروب جتوئی ایک پوری وکلا کی ٹیم لے کر وہاں پر پہنچ گئی. پھر وہاں پہ کیا ہوا. اچھا وقاص بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس ہم نے شروع سے لے کر ابھی تک سارا ہر چیز ایک ایک چیز کور کی ہے, تو ہماری جو آڈینس ہے ان کا یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اس کیس میں جتنی سماعتیں نہیں اتنے وکیل بدلے گئے ہیں. اچھا ہاں جی, مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ ہر اس سماعت پہ پہلے آپ کو پتا زین قریشی, پھر عبد الرحمان رانجھا صاحب, پھر عثمان مشتاق, لمبی فہرست ہے. لمبی فہرست ہے. پھر اس کے بعد جب لاہور ہائی کورٹ میں وہ ڈکی کا کیس آیا تو وہ نیا وکیل. اچھا مزے کی سٹوری یہ ہے, مزے کی سٹوری یہ ہے کہ ڈکی کا جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ رہے ہیں نا, وہ وکیل ڈفرینٹ ہے. اور جو عروب جتوئی کا جو چلان والا جو ٹرائل والا معاملہ, جو ڈکی کے والا ٹرائل کا معاملہ دیکھ رہے ہیں, وہ وکیل مختلف ہیں. یعنی دونوں میاں بیوی ڈکی اور عروب جتوئی کا وکیل جو ہے وہ دونوں الگ الگ ہیں. الگ الگ ہیں. ڈکی نے اپنا علیحدہ سسٹم بنایا ہوا, عروب نے اپنا علیحدہ ہاں سسٹم آپ, بنایا. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ ٹرائل کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈکی کو بھی جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں چلیں گے. جب این سی سی کے افسر وہاں پر پیش ہو گئے, ہاں جی. ایک طرف وہ کھڑے تھے چودھری سرفراز صاحب, دوسری طرف عروب کھڑی تھی, پھر کیا میں مناظر آپ تھے کو وہاں پہ. بتاتا ہوں, پہلے تو تقریباً 12:30 بجے قریب ان کو عدالت کے روبرو پیش کیا جاتا رہا, کیونکہ پچھلی سماعتوں میں بھی اتنے بجے تقریباً پیش کیا جاتا رہا, اور 12:30 بجے کے قریب ان کو عدالت کے پیش کیا گیا. ٹوٹل 8 ملزمان تھے جس میں 7 افسران تھے این سی سی آئی کے اور ایک پرائیویٹ گواہ تھا. ان کو جو عدالت میں لایا گیا تو وہاں پر جو عروب جتوئی ہیں وہاں پر اپنے والد صاحب کے ساتھ موجود تھی, اور تقریباً ایک کوئی 7 وکلا 6 یا 7 وکلا تھے ان کی ٹیم, جو عروب جتوئی کی ٹیم تھی وکلا کی, وہ ٹیم تھی وہاں پر. اور نام اگر کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں, چلیں بتا دیں جو نام وکیل کوئی. تھے ان کی تھی ایک امرت شیخ احمد نام تھا ان کا, ٹھیک ہے. جو ان کی وکیل تھی. ایک برہان الدین تھے, اور ایک عثمان نامی وکیل بھی تھا. اچھا عثمان شامل ہے. نہیں سر نہیں, یہ ایک اور نیا وکیل ہے عثمان, یہ, بالکل یہ جیسے نئے وہ عثمان ڈرامہ ہے. نہیں تھا وہ عثمان والا ایک.
میں عبد القادر ہوں. نہیں ترکش ڈرامہ تھا یار وہ ارطغرل میں, اس میں عثمان بھی تھا. جی 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 بالکل بالکل تھا. لیکن خیر یہ دوسرے عثمان ہیں اور یہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر آئے. تو آپ کو پتا ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب نے وہاں پہ دلائل دی, وہ تھوڑے تھے نا اگریسو, آپ کو پتا ہے وہ ہو جاتے ہیں دلائل دیتے ہوئے. تو جب وہ کل دلائل دے رہے تھے تو وہاں پر یہ سین ہوا کہ دلائل دیتے ہوئے بات یہ ہوئی کہ کچھ وہاں پہ گہما گہمی ہو گئی, گہما گہمی شروع ہو گئی, تلخ کلامی شروع. تلخ کلامی ہوئی کس طرح ہوئی؟ میاں اس وقت صاحب دلائل دے رہے تھے, جو ظاہر سی بات ہے جو ملزم جو جنہوں نے مدعیاں ہیں ان کے وکیل کو وہ چیز نہیں پسند آئی ہوگی, تو انہوں نے وہاں پہ ان کو روک دیا, پوائنٹ آؤٹ کر دیا, روک دیا یا لکمہ دے دیا, آپ یوں سمجھ لیں. تو جس پہ میاں اشفاق صاحب جو ہے نا وہ غصہ کر گئے, تو جس پہ جو ہے نا تھوڑی سی گہما گہمی بھی دونوں طرف دیکھنے کو ملی, تل کلامی ہوئی. تو جس پہ جوڈیشل مجسٹریٹ کو اس کے اندر آنا پڑا, صلح صفائی کروانی پڑی. میں نے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب بھی بڑا رشوت کے اوپر بڑا لیکچر دیا. بالکل سر بالکل, انہوں نے ایک سر انہوں نے کہا, مجسٹریٹ صاحب کا ذرا بتائیں سر انہوں نے ریمارکس دیے, انہوں نے کہا کہ پیسہ, جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو صاحب نے, انہوں نے کہا کہ پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے. اچھا, کرپشن سے پیسہ کمانا گناہ ہے. اچھا, یہ انہوں نے ریمارکس دیے کہ پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے, پیسہ کرپشن کے طریقے سے کمانا گناہ ہے. اور ایسے جو این سی سی آئی کے افسران ہیں جو لوگ پیسہ کھا رہے ہیں, جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ایک انہوں نے ایک چیز یہ بولی, اور دوسرا یہ بولا کہ جو تفتیشی افسر ہیں ان کو عدالت نے یہ بولا کہ جتنی تیزی سے آپ سپیڈ سے آپ کام کر رہے ہیں نا, یہ تفتیش 14 دنوں کے اندر بھی نہیں ختم ہونی, 14 مہینوں میں بھی ختم نہیں ہونی. آپ 14 دن کی بات کرتے ہیں. سر انہوں نے کہا کہ جی ہم, مجھے لگتا ہے کہ 14 مہینے کے اندر بھی تفتیش ختم نہیں ہوگی, لیکن ہم اپنا کام تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہیں. اور آپ کو مزے کی چیز بتاؤں کہ جب دلائل ہوئے, دلائل ہونے کے بعد میاں علی اشفاق صاحب نے دلائل دیے, وہ دلائل دے کے چلے جاتے ہیں, وہ نہیں سنتے, نہ پروسیکیوٹر کو سنتے ہیں نہ تفتیشی کو سنتے ہیں, وہ دلائل دیتے ہیں اور السلام علیکم کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے. پھر اس کے بعد تفتیشی نے جو ہے نا اپنے دلائل وغیرہ وہاں پہ شروع کیے, اور وہاں پر تمام جو ملزمان ان کی فیملی بھی وہاں پر موجود تھی. عروب جتوئی وہاں پر جب تک سماعت ختم نہیں نہ ہوئی, عروب جتوئی اپنے والد کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود رہی. اور آپ کو مزے کی چیز بتاؤں, اور جب وہاں پہ عروب جتوئی کو بلایا گیا جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے, تو انہوں نے پوچھا عروب جتوئی سے, عروب جتوئی آپ اس کیس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اس پر انہوں نے جو ہے نا نفی میں سر ہلا دیا. اچھا, انہوں نے کہا سر جو کہیں گے جی میرے وکیل ہی کہیں گے. ابھی بھی جو ہے نا, مجھے بتائیں کہ عروب جتوئی کا کانفیڈنس کیسا تھا, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنے ایک طرف کرپٹ مافیا, دوسری طرف آپ ایک خاتون جو ہے وہ کھڑے ہو کر دفاع کر رہی ہے اپنا, کیا ان کا مورال کیسا تھا, کانفیڈنس کیسا تھا؟ سر ظاہر سی بات ہے, بندے کو ٹینشن تو لگتی ہے نا. اب ایک پریشر والا کیس ہے, آپ کے ہسبینڈ آپ کو پتا ہے کہ اندر ہے, اور آپ یہاں پر ٹرائل فیس کر رہے ہیں. اور نہیں کل ٹرائل نہیں تھا, کل تو وہ کل دو مدعی پیش ہوئی تھی. سر ٹرائل بھی تو چلنا ہی ہے نا اس کا سر. میں کل کی بات, میں آپ کو کل کا بتاتا ہوں. کل جب وہ پیش ہوئے تو ریلیکس رہے, اتنا مجھے نہیں لگا کہ وہ پریشر میں تھے. میں نے سنا ہائی کانفیڈنس میں تھی, بالکل سر, انہوں نے بالکل انہوں نے صحافیوں سے بڑا کھل کے بات کی. آپ سے کیا بات ہوئی سر؟ آف دی ریکارڈ بات ہے وہ چلیں جو آف دی ریکارڈ ہے اسے رہنے دیں, جو آن دی ریکارڈ ہے وہ بتا دیں. سر آن دی ریکارڈ اسی حوالے سے بات ہوئی تھی. عروب جتوئی نے آپ سے کل کورٹ میں کیا کہا؟ سر عروب جتوئی نے کورٹ میں ایک تو ضمانت کے حوالے سے مجھے کیوریوسٹی تھی, کیونکہ میری وہ چیز کلیئر نہیں تھی ہوئی ہے کہ ضمانت ہوئی کیوں, کیسے انہوں نے ضمانت کے پیپر واپس کیوں لیے, ضمانت واپس کیوں لی. میں نے وہاں جاتے ساتھ میری جب ان سے بات ہوئی, میری اسی حوالے سے بات ہوئی, کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ ہیں تو وہ میں جا رہا ہوں کہ وہ بالکل تو سر یہ میری ان سے بات ہوئی. اب تقریباً سر 12:30 سے لے کر 4 بجے تک دلائل ہوئے ہیں, اور عروب وہاں پہ موجود رہی ہیں. عروب جتوئی وہاں پر موجود رہی ہیں. جسمانی ریمانڈ کے اوپر تو مدعی جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا, لیکن میں نے دیکھا کہ عروب جتوئی نے تو اس کیس کو بڑا سیریس لیا اور وہ منطقی انجام تک پہنچانے کی باتیں کر رہی ہیں. سر عروب جتوئی کی چھوڑیں, ضیاء نے کل میسج کنوے کیا ہے. اچھا, سننے میں ہے کہ انہوں نے ایک میسج چھوڑا ہے عوام کے لیے, آڈینس کے لیے, کہ جی اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے این سی سی آئی کے خلاف, جو لوگ کرپشن